تو یاد رکھیے سکون اصل میں محبت کے اندر ہے. جب آپ 17 سال کے ہوتے ہو 18 سال کے ہوتے ہو, ایک یونیورسٹی کا بچہ تھا, کہنے لگا مولانا یہ آج چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں. کہتا ہے میں کالج میں پڑھتا تھا, ایک بچہ بڑا امیر تھا, بہت مہنگی گاڑی لے کے ہمارے کالج میں آتا تھا, اور ایک بار میں سائیکل پہ تھا, غریب آدمی تھا, تو اس نے مہنگی گاڑی لائی اور میری سائیکل کو لگائی, میری سائیکل گر گئی اور میری توہین کی. کہہ رہا اس کالج کے دنوں سے میرے اندر ایک غصہ پیدا ہوا کہ میں بھی بڑا ہوں گا اور کیا کروں گا, اتنی بڑی گاڑی لوں گا. اب کہتا ہے پوری زندگی میں اس گاڑی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا اور اپنی پوری زندگی اس امیری کے پیچھے لگا دی. اور جب وہ لوہا مجھے مل گیا تب میں نے کہا کہ میں کس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا. مطلب اس محبت نے میرے وجود کے سکون اور چین کو کیا کیا ہوا تھا, تباہ و برباد کیا ہوا تھا. تبھی اسلام میں ہے کہ شو بازی کرنا, شو آف کرنا حرام ہے, ریاکاری. فرما غریبوں کی بستیوں میں اگر رہتے ہو تو امیروں والے چوچلے نہ کیا کرو. کیا آپ کو پتا ہے کہ میں کیسی سوسائٹی میں رہتا ہوں, وہاں ہر بندے کے پاس یا بائک ہے یا سائیکل ہے یا مثلا لو لیول ماڈل کی گاڑی ہے. اس سوسائٹی میں بندہ جائے اور مثلا پراڈو پہ جائے, لینڈ کروزر پہ جائے. کہا کیوں منع ہے؟ فرمایا کیوں, کیونکہ تو غریبوں کے دلوں میں حسرت کو پیدا کرے گا, ان کی زندگی کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گا. وہ تمہاری بڑی گاڑی کو دیکھیں گے, حسرت پیدا ہوگی, حسرت محبت پیدا کرے گی, اور یہ محبت ان کے سکون کو تباہ کر دے گی کہ ان کے پاس نہیں ہے. کیوں معصوم فرماتے جوان نگاہ حرام سے بچو. متقی آدمی سکون میں ہوتا ہے. فرمایا امیروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو. امیروں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کرو, کیونکہ تمہاری کمائی $1000 میں ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ملینز اینڈ لاکھوں ڈالرز کی باتیں ہوں گی تو وجود میں کیا پیدا ہوگا, حسرت پیدا ہوگی. کئی ینگ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے, جب ان کی فرینڈشپ امیروں کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر ویسی گھڑیاں, ویسی واچیں, ویسی انگوٹھیاں اور ویسے تیور, بندہ ہی بگڑ جاتا ہے. 4 دن اس کے ساتھ رہنے میں سمجھتا ہے کہ میں بھی پتا نہیں کیا ہوں, ارب پتی ہوں اور کروڑ پتی ہوں, اور ہمیشہ غصے میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں, میرے پاس وہ کیوں نہیں. اس کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے. پھر فرماتے ہیں حسرت تمہارے اندر غم کو وجود میں لاتی ہے. کہ مولانا بیوی کا موڈ ایک دم اچھا تھا, کسی رشتہ دار کی شادی تھی, ہو کر آ گئی اور ایک دم غصے میں. کوئی شادی پہ بھیجا ہے, خوش ہونا چاہیے کہ فلاں نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا تھا, فلاں کو شوہر نے ہیرے کی پتہ نہیں انگوٹھی دی, فلاں کو ڈائمنڈ کا ہار دیا, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. دیکھ کے آئے تو کیا پیدا ہوا, حسرت پیدا ہو. کیوں فرمایا کہ بازاروں میں زیادہ دیر نہ جایا کرو, کیا پیدا ہوگا, حسرت پیدا ہوگی. جیب میں 1 پائی نہیں لیکن پورا مال گھومے گا, گھر جائے گا منہ لٹکا ہوا, کیونکہ چیزوں کو دیکھا, حسرت پیدا ہوئی, غم لے کے گھر آ گیا. لیکن ایک نے کہا مولانا ہم بڑے تیز ہیں. کہا ہم کیا کرتے مولانا, جاتے ہیں مال میں, ٹرالی بھی ساتھ لیتے ہیں, اور جو اچھا لگتا ہے ٹرالی میں ڈال کے اینڈ میں ٹرالی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کہا وہ حسرت کو بھی پورا کر کے باہر نکل کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا حسرت پھر وہیں کی وہیں تو رہی نا, کیونکہ ٹرالی گھر تک نہیں آئی. بندہ جوان ہے, جوانی میں ہر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے, سیدھی بات ہے. اب اگر یہ نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا, دیکھتا جائے گا, حسرت پیدا ہوگی نا, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ ملنا اس کو کچھ بھی نہیں. یہ صرف دیکھ کے اپنے اندر کیا پیدا کرے گا, حسرت پیدا کرے گا. اب کیوں کہا کہ یہ میڈیا, ٹی وی اینڈ سینما یہ انبیاء و شیطان ہیں, شیطان کے نبی ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کرتے ہیں, حسرت, غم. آج کا جمع بے سکون. پہلے زمانے میں اگر ملتا تھا کہ اکثر مثلا میاں بیویوں کی زندگیاں 70 سال 80 سال, مشہور تھا کہ مثلا
شوہر مر گیا مثلا, آج تو پتہ چلتا 6 مہینے کے بعد بیوی بھی چلی گئی. مطلب ان کی محبت کی داستانیں بتائی جاتی تھی کہ اتنا میاں بیوی آپس میں اٹیچ تھے کہ شوہر گیا تو 6 مہینے بیوی چلی گئی. کیونکہ شادیاں کرتے تھے, مطمئن ہوتے تھے. خواتین حجاب میں ہوتی تھیں, گھروں کے اندر ہوتی تھیں. یہ مرد جو جوان ہوتا تھا, اس کی خواہش ہوتی تھی شادی کروں, اسے کوئی لڑکی محلے میں نظر ہی نہیں آتی تھی. اب پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ شادی کے بعد دیکھتا تھا. تو سیدھی بات ہے, جب چیزیں حسرتوں کے بعد, کاوشوں کے بعد انسان کو ملیں تو اس چیز کی کیا ہوتی ہے, قدر بھی ہوتی ہے. اور متدین خاندانوں میں ہوتا تھا کہ خواتین جب تک کنواری ہوتی تھی تو اپنے ایون آئی بروز بھی نہیں بناتی تھیں. کہتی تھیں کہ شادی کے بعد میک اپ بھی شادی کے بعد, سنگار بھی شادی کے بعد. اور اگر وہ عورت میک اپ کرتی بھی تھی تو شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی. تو اگر اس نے اس خاتون کو مثلا منگنی میں یا نامزدی میں جاتے ہوئے دیکھا بھی تھا تو وداؤٹ میک اپ دیکھا تھا, اور پھر جب میک اپ کے ساتھ دیکھتا تھا تو بیوی تھوڑی زیادہ خوبصورت لگتی تھی, تو پہلی نگاہ میں اس کو کیا ہو جاتا تھا, محبت ہو جاتی تھی. اب وہی میک اپ جو شادی کے بعد ہوتا ہے ہر خاتون ڈیلی کر کے روڈ پہ چلتی ہے. اب شادی کے بعد اس مرد کے لیے کیا نیا ہوگا, وہ تو ڈیلی دیکھ دیکھ کے اس کے لیے عادی ہو گیا ہے. دوسرا, فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری, انہوں نے اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. وہ خاتون, وہ جوان جو جھوپڑی میں رہتا تھا, کچے گھر میں رہتا تھا, اس نے بڑی شادیاں نہیں دیکھی تھی کہ بنگلوں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں, بڑے بڑے شادی ہالز میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اس کی سادگی سے رخصتی ہوتی تھی, اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, خدا تیرا شکر ہے میری شادی ہو گئی. لیکن اب یہ جھوپڑی میں بیٹھا ہے, جھوپڑی کے اندر ایک ٹی وی ہے, اور ٹی وی میں صبح مثلا مارننگ شو چل رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں, بڑی بڑی امیروں کی شادیاں. اب یہ جوان بچی جب دیکھے گی, اس کے وجود میں کیا پیدا ہوگا, حسرت پیدا ہوگی کہ میری شادی بھی ایسے ہو. یہ جوان جب دیکھے گا مثلا وہ اتنی بڑی گاڑی میں اس کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا, حسرت پیدا ہوگی. اب جب اس کی سادگی سے شادی ہوگی, اس شادی کو حسرت کے ساتھ کرے گا اور غم کے ساتھ کرے گا. دوسرا, پوری دنیا سے حسن کا کمپٹیشن ہوتا ہے. مطلب 500 خواتین حسن کے مقابلے میں جاتی ہیں, 500 سے 50 کا انتخاب ہوتا ہے, 50 میں سے 5 کا انتخاب ہوتا ہے, پھر ان 5 میں سے مثلا ایک سب سے حسین ہوتی ہے. پھر وہ جو 5 انتخاب کی جاتی ہیں, پھر وہ ماڈل بنتی ہیں, اس کے بعد وہ ایکٹر بنتی ہیں, پھر وہ ڈراموں میں آتی ہیں. اب یہ جوان منہ لٹکائے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اس کے دل میں اس حسین چہرے کی کیا پیدا ہوئی, محبت پیدا ہوئی. اب جب محبت پیدا ہوئی, اب جب رشتے کی تلاش میں نکلا تو اس کا رول ماڈل کون ہے, وہی ہے جسے اس نے دیکھا ہے. کہتے آنکھیں ایسی چاہیے, چہرہ ایسا چاہیے. اب انہوں نے بھی جب ڈرامے میں لایا تھا تو 50 میں سے 5 کو چنا تھا. اب اگر ہر جوان اسی چہرے کو رول ماڈل بنا کے جب نکاح کے لیے نکلے گا تو اسے تو ملنا نہیں ہے نا. اور جب نہیں ملے گا اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا دل اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں لگے گا, گھر میں محبت کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ اس کے ذہن میں جو حسن کا معیار بنا ہوا ہے وہ اور ہے, جو اسے مل رہا ہے وہ کیا ہے, وہ اور ہے.